بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن عربک کورس کے الحمدللہ 6 درس ہو چکے ہیں اور آج 7واں درس ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل ماضی، اور فعل ماضی کا اسٹرکچر کس طرح بنایا جاتا ہے اور قرآن پاک میں ان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ پہلے ایک نظر اس پر اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کے پیج نمبر 16 پر جب آپ آئیں گے تو پیج نمبر 16 پر یہاں سے فعل ماضی شروع ہوتی ہے، یہاں سے وکیبس شروع ہوتی ہیں۔ جی، تو فتح یفتح اور نصر ینصر ہم کر چکے تھے، آج ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ فعل ثلاثی مجرد ضرب یضرب، فعل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ناؤن نہیں ہے اور نہ ہی یہ پریپوزیشنز ہے، بلکہ یہ ورب ہے۔ ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلیہ، وہ صرف 3 ہیں، اور مجرد کا مطلب ہے اونلی، صرف اور صرف اس کے 3 حروف اصلیہ یا روٹ لیٹرز ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ دکھے گا کہ جب آپ اس کا فعل ماضی دیکھیں گے نا تو اس میں ابتدا میں نظر آئے گا ضرب، سبق، تو یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اور اس پیج میں جتنی بھی وکیبز ہیں وہ سب ضرب یضرب کے ساؤنڈ پر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فعل ماضی میں تو اوپر 3 جگہ زبر ہوں گے، لیکن جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس میں دونوں ہی انکلوڈ ہے فعل مضارع میں، اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہاں آپ کو آخر میں پیش اور اس سے پہلے زیر ملے گی، یضرب، یحمل، یسبق، یرجع۔ لیکن اس وقت ہم صرف فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، تو آئیے اس کی بات کرتے ہیں کہ حملہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ حملہ، اس نے اٹھایا، حملو، ان سب نے اٹھایا، حملتا، آپ نے اٹھایا، حملتم، آپ سب نے اٹھایا، حملتو، میں نے اٹھایا، حملنا، ہم سب نے اٹھایا۔ سبق، اس نے سبقت لی یا وہ سبقت لے گیا، سبقت لے جانا، وہ آگے بڑھ جانا، وہ آگے بڑھ گیا، وہ سبقت لے گیا۔ سبقو، وہ سب آگے بڑھ گئے۔ سبقتا، آپ آگے بڑھے۔ سبقتم، آپ سب آگے بڑھے۔ سبقتو، میں آگے بڑھا، اور سبقنا، ہم سب آگے بڑھے۔ رجع، وہ لوٹا، رجعو، وہ سب لوٹے۔ رجعتا، آپ لوٹے۔ رجعتم، آپ سب لوٹے۔ رجعتو، میں لوٹا، رجعنا، ہم سب لوٹے۔ میں چاہوں گا کہ آگے آپ کنٹینیو کریں تاکہ ریوائز بھی ہو جائے۔ جی، صبرہ سے کون سنائیں گے؟ میں سناتا ہوں، آفتاب۔ جی آفتاب بھائی۔ صبرا، اس نے صبر کیا۔ صبرو، ان سب نے صبر کیا۔ سبقتا، آپ نے صبر کیا۔ سبقتم، آپ سب نے صبر کیا۔ سبقتو، میں نے صبر کیا۔ آپ صبر سے سبقہ پہ چلے گئے۔ صبر تم، صبرتا، آپ نے صبر کیا۔ صبر تم، آپ سب نے صبر کیا۔ جی، اور صبر تو، میں نے صبر کیا۔ صبرنا، ہم سب نے صبر کیا۔ پانی بھی تو بیٹا۔ اس کے بعد اگلا کون پڑھ رہے؟ صبرہ کے بعد لفظ ہے ظلمہ۔ جی، ظلمہ سے جی، ظلمہ، ان نے ظلم کیا۔ ظلمو، ان سب نے ظلم کیا۔ ظلمتا، آپ نے ظلم کیا۔ ظلمتم، آپ سب نے ظلم کیا۔ ظلمو، میں نے ظلم کیا۔ ظلمنا، ہم سب نے ظلم کیا۔ ظلمتو، میں نے ظلم کیا۔ ظلمنا، آپ نے جو سیکنڈ لاسٹ ہے ظلمتو شاید وہ صحیح نہیں پڑھا۔ جی، ظلمتو۔ محمد اختر۔ جی، عرفہ سے عرفہ، اس نے جانا۔ عرفو، ان سب نے جانا۔ عرفتا، تم نے جانا۔ عرفتم، تم سب نے جانا۔ عرفتو، میں نے جانا۔ عرفتم،
हम सब اب یہ ضرب یضربو، یہ ساؤنڈ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا فعل ماضی کس طرح بنتا ہے، اور اس کا جو ٹیبل ہے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کو سب کو یاد ہے، تقریباً سب نے ہی سنایا اور اچھا سنایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے. آج جو ہم پڑھیں گے مزید اس کے علاوہ ایک نئی چیز ایڈ کریں گے، وہ یہ اسی بک کا ایک حصہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پیج نمبر 16 سے تو وکیب شروع ہو رہی ہے، مگر اس سے پہلے قرآن پاک میں کچھ استعمال ہونے والے ناؤن اور کچھ پری پوزیشنز بھی یہاں پہ لکھی ہیں. جیسے یہ تو ناؤن ہے جو ابھی آپ کے سامنے، قلب یعنی دل، اس کی جمع ہے قلوب. صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اس کی جمع ہے صدور. بطن کا مطلب پیٹ، اس کی جمع ہے بطون. ید کا مطلب ہاتھ، اور ایدی کا مطلب بہت سارے ہاتھ. اور رجل کا مطلب پاؤں، اور ارجل کا مطلب بہت سارے پیر. نفس کا مطلب جان یا سول، اور انفس بہت ساری جانیں. یہ ناؤن ہے. ناؤن کے ساتھ ساتھ پری پوزیشنز بھی قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوئی ہیں، اور آج کے درس میں ہم جن کو شامل کریں گے ان پر آپ ایک نظر کر لیں. وہی ہے پیج نمبر 4 پہ. قبل، بعد، حین، اذ، اذا، ثم، ف، بل، عند، لدی، لدن. قبل اور بعد یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. قبل کہتے ہیں پہلے کو، بیفور، اور بعد کہتے ہیں آفٹر کو. میں عشاء کے بعد آپ سے ملتا ہوں، آفٹر عشاء. تو بعد کا لفظ تو ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہے، اور قبل بھی استعمال ہوتا ہے کہ آج سے قبل ہم یہاں تھے، آج سے پہلے ہم یہاں تھے. تو قبل اور بعد، قبل، بعد، قرآن پاک میں قبل اور بعد کا استعمال کس انداز میں ہے. من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. من کا مطلب سے، قبل کا مطلب پہلے، صلاۃ الفجر نماز فجر. قد سألها قوم من قبلکم، قد اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق یا بے شک. سأل، اس نے سوال کیا. کس نے سوال کیا؟ قوم نے. سأل کا جو سبجیکٹ ہے وہ قوم ہے. قد سألها، بے شک قوم نے سوال کیا. قوم نے سوال کیے اس چیز کے متعلق جس چیز کے پیچھے بیان چل رہا ہے. سألها وہ جو بے غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ہے، اور سوال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قوم ہے. قد سألها قوم، قوم نے سوالات کیے. من قبلکم، تم سے پہلے. قبل کا مطلب پہلے، کم کا مطلب آپ سب. تو آپ سب سے پہلے، تم سب سے پہلے لوگ بڑے فضول سوالات کرتے تھے. ثم اصبحوا، ثم کا مطلب ہے پھر. اصبحوا وہ سب ہو گئے. بہا ان غیر ضروری سوالات کی وجہ سے. کافرین کافر. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ غیر ضروری سوالات کی وجہ سے کافر ہو گئے. یہ جو پوائنٹ ہے جہاں پر ریڈ اور بلو جمع ہو رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ غیر ضروری چیزیں ہیں. اور یہ ہا اور یہ والا ہا، وہ دونوں ہی ہا اس کی طرف جا رہے ہیں جس کا ذکر پہلے آیا ہے، وہ کثرت سوال یا فضول سوالات. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، وہ سوالات نہ کیا کرو کہ اگر اس کا جواب ملے تو تمہیں برا لگے. اور اس آیت کا جو اینڈنگ ہے وہ یوں ہے، قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرون. اسی طرح کے سوالات وہ قوم کرتی تھی جو من قبلکم تم سے پہلے تھی. ثم اصبحوا پھر وہ ہو گئے، بها ان سوالات کی وجہ سے، کافرین کافر. دوبارہ اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں لفظ بلفظ، آپ نوٹ کیجئے. قد تحقیق، سأل سوال کیا، ہا اس کے متعلق وہ غیر ضروری چیز، قوم قوم نے، من سے، قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا وہ سب ہو گئے. اصبح وہ ہوا، اصبحوا وہ سب ہوئے. یہ جو ورب کی یہ جو فارم ہے یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی کیونکہ اس میں 4 ہیں. دیکھیں نا، ابھی تو ہم نے 3 والے پڑھے. اصبح، اصبح ہم نے ابھی پڑھے 3 والے. سمع،
दरबा, फतहा, जअला, हम 3 पर हैं, अभी 4 पर नहीं पहुंचे, लेकिन जब पहुंचेंगे तो वो वहां आपको ये लफ्ज मिलेगा। अस्बहा वो हुआ, अस्बहू वो सब हुए, बिहा उन सवालात की वजह से, काफिरीन कुफर करने वाले। इसके बाद जो आयत है मिन क़ब्ल सलातिल फजरी, नमाज फजर से पहले, ये 2 वो आयतें हैं जिसमें लफ्ज़ क़ब्ल आया है और आपने समझ लिया कि क़ब्ल का मतलब क्या होता है। इसके बाद लफ्ज़ है मेरे पास बाद, बाद का मतलब है आफ्टर, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। अल्लज़ीना वो लोग जो यनक़ुदूना तोड़ देते हैं, ये फ़ेल मुज़ारे है, यनक़ुदूना अभी आपने नहीं पढ़ा, यनक़ुदूना वो तोड़ देते हैं अहदल्लाही अल्लाह का वादा, अल्लाह से किया हुआ अहद, मिन बादी मीसाक़िही अपने मीसाक के बाद, मीसाक भी वादे और अहद को कहते हैं, यानी वादा करने के बाद उस वादे को तोड़ देते हैं। अल्लज़ीना वो लोग, यनक़ुदूना जो तोड़ देते हैं, अहदल्लाही अल्लाह का अहद, अल्लाह का वादा, मिन बादी मीसाक़िही अपने वादे के बाद। किन का वादा? मीसाक़िही की जो ज़मीर है वो अल्लज़ीना में जो लोग मतलब हैं वही लोग मीसाक़िही में हैं, उन्हीं लोगों ने वादा किया, उन्हीं लोगों ने तोड़ दिया। और यनक़ुदूना का सब्जेक्ट भी वही लोग हैं, यानी वही एक ग्रुप है, समझे, उन्हीं लोगों ने वादा किया और उन्हीं लोगों ने तोड़ा, और उन्हीं की इस आयत में बात हो रही है। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, रब्बुहु उसका रब, सबसे पहले दिन का लेसन, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब। रब्बना हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना नहीं बदल, नहीं फेर हमारे दिलों को, बाद बाद इसके, इज़ जब, हदैता तूने हिदायत दी या आपने हिदायत दी, ना हमें, हदैता। हजरत एक सवाल है, जी मैं पिछला लेसन पढ़ रहा था तो एक जगह पे ला की जगह पे माँ इस्तेमाल हुआ था, सिमिलर इसका मतलब था, तो ला और माँ का मतलब एक ही है क्या? जब ला का मतलब तो हर जगह है नहीं, माँ का लेकिन मतलब एक माँ का मतलब, माँ 2 तरह से या 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक है माँ जो नफी के लिए आता है, किसी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, वहां भी माँ आता है, और माँ का एक मतलब होता है जो। तो ये 2 तरह के प्रीपोजिशंस के लिए माँ इस्तेमाल होता है आम तो तौर पर, ला के नहीं जगह के लिए माँ, भी हाँ, और जो के लिए भी। ला हमेशा नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। और हदैता आपने हिदायत दी या तूने हिदायत दी, हदा हदया सॉरी हदा हदऊ हदैता आपने हिदायत दी, हदई तुम आप सब ने हिदायत दी, हदई तू मैंने हिदायत दी। तो हिदायत आपने दी यानी अल्लाह ताला ने दी, तो बंदा कहता है रब्बना ए परवरदिगार, ला तुज़िग़ क़ुलूबना हमारे दिलों को ना फेर, बाद इज़ हदैतना बाद इसके कि जब तूने हिदायत दी ना हमें। तो हदैतना के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, और वो 3 चीजें क्या है? एक तो हिदायत जो वर्ब है, जो एक्शन है हिदायत वो, और फिर हिदायत देने वाला, और जिसको हिदायत दी जा रही है वो, यानी वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तीनों आपको इस लफ्ज में मिल रहे हैं। हदैतना, हदई हिदायत, ता आपने, ना हमें। इलाहुल आलमीन तूने जब हमें हिदायत दे दी, तो अब हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को ना फेर, रब्बना हमारे परवरदिगार, ला तुज़िग़ क़ुलूबना हमारे दिलों को ना फेरना, क्योंकि दिल को फेरने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। अगर हिदायत दी भी है तो उसी ने, और उसकी खुफिया तदबीर से हमेशा डरते रहना चाहिए कि कोई पता नहीं कि कब वो ये चीज़ छीन ले। बंदे के अमल की वजह से ही होता है, लेकिन हकीकत तो कारसाज अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह चाहता है तो बंदा हिदायत पर आता है, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं। अगर कोई हिदायत पर है, नमाज और सलात और सुन्नत के रास्ते पर है, इसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की अता है कि वो है। तो क़ब्ल और बाद ये आपने समझ लिया। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है हीन। हीन का मतलब है
یہ آ گیا حین. کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی ٹائم فریم جو ہے اس کے لیے عربی میں حین استعمال ہوتا ہے. قبل پہلے، بعد بعد میں، اور حین کا مطلب کوئی ٹائم پیریڈ یا ایٹ دا ٹائم آف، اس کے لیے حین آتا ہے. اور اذ اور اذا ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے when. تو لیکن اذ عام طور پر فار پاسٹ اور اذا فار فیوچر. اذ اور اذا میں یہ فرق ہے. عام طور پر جب اذ آتا ہے تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا. اذا عام طور پر آئے گا فعل مضارع کے ساتھ، پریزنٹ اور فیوچر کے ساتھ، دونوں کا مطلب ہے جب. تو اب میں ان تین الفاظ، کون کون سے تین الفاظ نوٹ کر لیجئے، حین، اذ اور اذا، ان تینوں کی آیات ہم دیکھتے ہیں. پہلے آپ اس کے معنی کو یاد رکھ لیں کہ حین کسی ٹائم کے لیے آتا ہے، اذ اور اذا اس کا مطلب ہے جب. تو حین کے لیے میرے پاس آیات ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. لکم کیا مطلب ہے؟ آپ بتائیں گے لکم کا مطلب؟ آپ پڑھ چکے ہیں. آپ کے لیے، ایک کے سب ایک کے لیے. نہیں، لکم. السلام لکا، علیکم. ہاں، لکا ایک کے لیے، لکم آپ سب کے لیے. آپ سب کے لیے. لکم آپ سب کے لیے. لا کا مطلب ہے فار اور کم کا مطلب ہے یو آل. لکم فار یو آل، آپ سب کے لیے، تم سب کے لیے. فی الارض زمین میں، مستقرن قرار ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، بسنا ہے. ومتاع اور متاع کہتے ہیں زندگی کا سامان، آدمی کا گھر بار، گاڑی، بچے، بزنس، کاروبار، یہ چیزیں متاع میں آتی ہیں. الی حین ایک مدت تک. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ تم سب کے لیے زمین میں. مستقرن ٹھہرنا ہے، یعنی یہاں آئے ہو ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں. وَمَتَاعٌ اور یہ جو ساز و سامان ہے تمہارے پاس، جو کچھ بھی ہے زندگی میں. الی حین ایک مدت تک، ایک ٹائم پیریڈ تک. کہیں پر جا کر جیسے جنت کی نعمتیں کیا ہے، اس میں حین نہیں ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ 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 ہے. لیکن جو دنیا میں، جو زمین میں جو ٹھہرنا ہے، اس کائنات میں جو رہنا ہے اور چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہے، اور زندگی کا جو ایک لطف ہے، وہ ایک مدت تک ہے، ایک ٹائم فریم اور ایک پیریڈ تک ہے، بس اس کے بعد نہیں. اور وہ ہر آدمی کی الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ پوری ایک ہی آیت ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ لفظ حین استعمال ہوا، اور حین کا مطلب ہے وقت. فسبحان اللہ تو پاکی ہے اللہ کو، یا اللہ تعالیٰ پاک ہے. حین تمسون جب جب تم شام کرتے ہو. وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو. یعنی ہر وقت، یا تو صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے یا رات. تو اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے صبح بھی اور شام بھی. جب بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ آپ مائکروفون میوٹ ہو گیا آپ کا. نہیں، میرا تو کھلا ہے مائک. جی کوئی اور بتائیں گے؟ مائک میرا میوٹ ہوا کہ کھلا ہے؟ ابھی ٹھیک ہے. یہ کھلا ہوا ہے، سن سکتے ہیں. کھلا ہوا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ تعالیٰ کو پاکی ہے جب جب تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو. فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے. حین جب. حضرت اگر فا لگتا ہے اور فا نہیں لگتا، اس میں مطلب میں چینج کیا ہوتا ہے فا کے ساتھ؟ فا کا مطلب ہے تو، یا فا کا مطلب ہے پس. دیکھیں، اگر آپ کوئی جملہ شروع کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ کل رات کو میں 10 بجے گھر پر آیا، پھر میں نے کھانا کھایا، پھر میں نے تھوڑی دیر ایک پروگرام دیکھا. تو ہر جملے کے بعد آپ ایک لفظ کہہ رہے ہیں پھر، دین یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو یہ ہوا، پھر ایسا ہو گیا، تو ایسا ہو گیا.
تو یہ جو ہر دو جملوں کے بیچ میں تو یا اور یا پھر آ رہا ہے، اس کے لیے عربی میں ہمارے پاس ہے فا اور وا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. اب فسبحان اللہ حین تمسون، اس سے پہلے کوئی آیت چل رہی ہے اور اس آیت اور اس آیت کے بیچ میں ایک یہ حرف ہے جس سے فاصلہ ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ، اور یا پس اللہ تعالیٰ پاک ہے اس وقت جب تم شام کرتے ہو. اور پھر دیکھیں جملہ چینج ہوا، وحین تصبحون، اور اس وقت جب تم صبح کرتے ہو. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے من کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر بری بات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پورا جملہ ہم نہیں کہتے فسبحان اللہ سبحان اللہ من کل عیب و نقص، ہم کہتے نہیں ہیں. ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ایک سینیریو اور جو وہ ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر بری بات سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ہر چھوٹی چیز سے، ہر وہ چیز جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے اللہ اس سے پاک ہے. حضرت اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس زمان اور مکان سے پاک ہے اس لیے ہین کا استعمال ہوا ہے یہاں پر؟ نہیں، حین کا تعلق تو ہے تمسون اور حین کا تعلق ہے تصبحون سے، کہ جب یہ جو وقت ہے، اس وقت کا تعلق اس شام کے ذکر سے ہے جو آگے تمسون میں آ رہی ہے، اور اس صبح کے ذکر سے ہے جو تصبحون میں آ رہی ہے. تمسون مساء سے ہے اور مساء شام کو کہتے ہیں، اور تصبحون صبح سے ہے اور صبح مارننگ کو کہتے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا گفتگو میں ہم کہتے ہیں صباح الخیر اور مساء الخیر. صباح الخیر گڈ مارننگ اور مساء الخیر گڈ ایوننگ. تو ایوننگ جو ہے وہ مساء ہے اور مساء سے ہے تمسونا. مساء یہ تو ناؤن ہے، لیکن جب اس کو ورب کی فارم میں لے کر آئے تو یہ ہوا تمسونا. جب تم صبح کرتے ہو، جب تم شام کرتے ہو، ان تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. تو لفظ حین کے متعلق آپ نے تینوں آیتیں نوٹ کر لی، امید ہے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیا. آگے بڑھتے ہیں. تم سون ایوننگ ہے اور وہ مارننگ ہے، صبح. تصبحون مارننگ ہے، بالکل. صباح اور مساء سے یاد رکھ لیں. صباح اس میں بھی صاد با حا صبح، اور مساء شام کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد لفظ تھے ہمارے پاس اذ اور اذا. اذ اذا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اذا کا مطلب ہے جب، اور واو کا مطلب ہے اور. تو ان دو پر آپ فوکس رکھیے گا. اگر پوری آیت کا ترجمہ نہیں بھی یاد ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جتنا سیکھ لیا اتنا اچھا ہے. لیکن وَإِذَا اور وَإِذْ کو یا اذ کو سمجھنا ہے آپ نے. وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم کیا مطلب ہے لہم کا؟ لکم کا مطلب جنہوں نے بتایا تھا وہ لہم کا مطلب بھی بتا سکتے ہیں. ان سب کے لیے، ان سب کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان سب کے لیے، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. جب کہا جائے ان سب کے لیے، قیلہ جو ہے یہ پیسو ہے، ایکٹیو نہیں ہے، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جب کہا جائے لہم ان سب کے لیے، لا تفسدو فساد مت کرو، لا تفسدو فساد مت کرو. یہ نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے، بلکہ یہاں کمانڈ دی جا رہی ہے، اور کمانڈ میں کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے. اور اس کا پورا ایک چیپٹر ہے ہمارے لیسن میں کہ کسی کام سے منع کس طرح کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کن کن کاموں سے کس طرح منع فرمایا ہے. یہاں ایک اس کی ایک جھلک آئی ہے کہ لا تفسدو فساد مت کرو، فی الارض زمین میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا اور جب ان سے کہا جائے، جب ان لوگوں کے لیے کہا جائے کہ فساد نہ کرو زمین میں. ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. قالوا وہ بولے یا انہوں نے کہا، انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. انما بے شک، نحن ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے. مصلح اصلاح کرنے والا، مشرک شرک کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، اور اسی ساؤنڈ پر کوئی کام کرنے والا.
مشرک ہو گیا شرک کرنے والا، مصلح ہو گیا اصلاح کرنے والا، مفسد فساد کرنے والا. اور بتائیے. مومن ایمان لانے والا. مجرم. جی. معجز، معجز کا مطلب ہوگا عاجز کرنے والا، جو کسی کو عاجز کر دے، یعنی وہ سامنے والے ایسا کمال دکھائے کہ سامنے والا ویسا کمال نہ دکھا سکے، تو یہ ہوتا ہے معجز. آپ نے لیکن لفظ کیا کہا تھا؟ تو آپ نے مصلح اصلاح کرنے والا، مجرم. مجرم جرم کرنے والا، تو مصلح اصلاح کرنے والا اور مصلحون اصلاح کرنے والے. تو جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی تھوڑی ہیں. آج بھی ایسے منافق ملیں گے کہ جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے، اذا کا استعمال، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، یہ بھی کمانڈ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمن الناس لوگ ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، قیل کہا جائے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے. قالو تو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ پاگل ایمان لاتے ہیں. سفہاء کا مطلب ہے پاگل، بے وقوف، کم عقل. اور کما یہاں اس آیت میں دو جگہ پر آیا ہے. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، جیسا کہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ جب ان سے کہا جائے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں، ایسے تم بھی ایمان لاؤ. قالوا تو یہ منافق کہتے ہیں یا منافقوں نے کہا، انؤمنو، انؤمنو میں جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، استفہام. کسی بھی سینٹینس کو کوشچن پوچھنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے حمزہ. انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. تو آپ آیت کا ترجمہ یاد رکھ سکتے ہیں اور اذا پر فوکس کیجئے گا. اور جب کہا جائے یعنی جب ان لوگوں سے کہا جائے ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے. قالوا وہ بولے، انؤمن کہ ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. وَإِذَا نیکسٹ آیت، وَإِذَا اور جب، لقوا جب وہ ملے یا جب وہ ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں کن سے، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. خلوت کا مطلب ہوتا ہے کہ تنہائی میں کسی سے ملاقات کرنا، جب صرف وہ ہوں، وہ دو یا وہ دو چار لوگ ہوں اور لوگ نہ ہوں، پرائیویٹ پلیس میں ملنا. تو جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں سے یعنی اپنے کافروں کے ساتھ، قالو وہ بولتے ہیں، انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انا ہم، معکم مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کم تمہارے. تو یہ منافقوں کا طرز تھا. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں یہ، کہ ان کا انداز تھا کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ آپ نے اذ اور اذا کا مطلب بھی دیکھ لیا اور قرآن پاک میں اس کا استعمال کیسے یہ بھی سمجھ لیا ان چار آیتوں میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کلما کا مطلب ہوتا ہے جب کبھی، جب بھی، وین ایور. اضاء روشنی ہو، لہم کیا مطلب ہے لہم کا؟ آپ سب ان سب کے لیے، ان سب کے لیے. جب کبھی، وین ایور روشنی ہو ان کے لیے، مشو فی، مشو کا مطلب ہوتا ہے وہ چلتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں. جب آپ نے دیکھا ہوگا نا بارش ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے، تو بجلی جب چمکتی ہے تو ایک روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ بہت تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے.
تو منافقوں کا بھی یہی حال ہے. قرآن پاک میں ان کی مثال دی گئی ہے کہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جائے، ظلمت ہو جائے، اظلم ظلمت اور اندھیرا. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ظلمت ہو جائے، اندھیرا ہو جائے. علیہم کا مطلب آپ بتائیں. ان سب پر. ان سب پر. جب ان پر اندھیرا ہو جائے، قاموا تو کھڑے رہ جاتے ہیں. جب جب روشنی ہوتی ہے چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جائے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ منافقوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب کبھی ان کو کچھ سوچتا ہے تو چلتے ہیں، لیکن جب کچھ نہیں سوچتا تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ 2 بار آ گئی ہے. یہاں ہم نے حضرت پڑھ آپ نے لی. لیفٹ پہ لکھا ہے بٹ وین 2 جگہ پر، اور یہاں جی. پہ بٹ وین کیوں لکھا ہے یہاں پہ آپ نے؟ یہ لکھا میں نے نہیں ہے، یہ اصل میں اسی بک کا اسکرین شاٹ ہے. ہاں یعنی لیکن یہ کوئی وجہ ہے اگر بٹ وین؟ پورے جملے کا جب ترجمہ کرتے ہیں نا، ہاں تو اس میں اس طرح کی ٹرانسلیشن بنتی ہے کہ بلکہ یہ ہوا، بلکہ جب ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے. جیسے کلما کا میں نے آپ کو بتایا کہ کلما کا مطلب ہے جب کبھی، وین ایور. تو جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں. بٹ وین ایور یا جب بھی، بلکہ جب بھی اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کا ترجمہ صرف اذ اور اذا کا صرف اتنا یاد رکھ لیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے وین، تو بھی کافی ہے. فیوچر، آپ مقصد سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہاں، فیوچر کی اور بات. اذا جو ہے وہ آتا ہے فیوچر کے لیے اور کنٹینیوٹی کے لیے، کہ جب جب ایسا ہوتا ہے تو جب جو چیز کنٹینیو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے وہ پریزنٹ میں بھی ہوتی ہے اور وہ فیوچر میں بھی آگے کنٹینیو رہنے والی ہوتی ہے. جبکہ اذ آتا ہے یہ جو صرف آیتیں ہیں یہ ما منافقین قبل. کے لیے، منافقین پہ استعمال ہوئی ہیں. یہ جی، تو پاس کی بات ہے نا، جو منافقین جو کرتے تھے اس پہ آیتیں نازل ہوئی تھی نا اس وقت. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے. ہاں لیکن سورہ بقرہ کا اگر آپ لیں گے نا تو سورہ ہاں بقرہ میں ابتدائی 5 سے 6 آیتیں ایمان والوں کی، اس کے بعد 2-3 آیتیں ہیں کافروں کی، اور اس کے بعد 13 آیتیں ہیں منافقوں کی. تو جو یہ اہل پیچھے مدینہ استعمال ہوا کے ہے. منافق تھے اس وقت، جو ان کی عادتیں تھیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرتے تھے. تو وہ جو کر رہے تھے وہ کنٹینیو تھا، وہ ہو بھی چکا تھا، ہو بھی رہا تھا اور آگے بھی ہونا تھا. تو یہ ایک ان کی ایک عادت تھی جس کو یہاں بیان کیا گیا. تو اس لیے اذا جو ہے اس کا مطلب جب ہے، مگر یہ عام طور پر فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، جتنے بھی عربک گرامر کے جتنے بھی رولز ہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب 100% ایسا ہی ہے کہ یہ ہی ہوگا. کبھی کبھی آپ جو بتایا جاتا ہے یاد رکھنے کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ایک چیز کو گرپ کرنا آسان ہو، پڑھنا آسان ہو، یاد رکھنا آسان ہو. تو کہیں کہیں اس کے اپوزٹ بھی آ سکتا ہے. لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے، الشاذ کالمعدوم، کہ جو چیز کبھی کبھی ہوتی ہے وہ نہ ہونے جیسی ہے. اس کبھی کبھی کی وجہ سے ہم ایک فارمولا جو یاد کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو وہ ہم اپنی جگہ اس کو یاد کریں گے. تو یہ ہم نے اذ اور اذا پر جو آیات ہیں وہ آپ نے دیکھی. اور ایک اور لفظ ہے میرے پاس، ثم. ثم کا مطلب ہے دین، اردو میں پھر. پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ثم کا استعمال قرآن پاک میں کس طرح ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. کیف کا مطلب کیسے، کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کافروں سے خطاب ہے کہ کافروں اور بے وقوفوں تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتن، تم سب کے سب مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی. دیکھیں فا کا استعمال اختر بھائی، ایک جملہ کمپلیٹ ہوا اینڈ دین فاحیاکم، تم سب مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت بھی دے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا. تو تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، پھر تم دنیا میں آئے، پھر دوبارہ جاؤ گے بھی، پھر دوبارہ اٹھو گے بھی. تو یہ جو تکفرون ہے یہ ورب ہے نا، یہ ورب ہے، لیکن یہ ہے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے جو فعل مضارع ہے وہ شکل ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھی، لیکن جلد پڑھ لیں گے کیونکہ فعل ماضی آج ہم نے
ایک پیج اور کمپلیٹ کر لیا، ایک آدھ پیج کے بعد ہم پاسٹ سے پریزنٹ اور فیوچر کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ بہت آسان ہو جائے گا، تکفرون اور یکفرون اور ترجعون، ان تمام کو سمجھنا. اب فقط اسی آیت میں دیکھ لیں، تو اس آیت میں اگر میں پاسٹ اور پریزنٹ کو الگ الگ کروں تو آپ دیکھیے کہ کیا سچویشن بنتی ہے. تکفرون یہ بھی پریزنٹ یا فیوچر ہے، یعنی فعل مضارع ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، اور یہ بھی فعل مضارع ہے. تو قرآن پاک میں زیادہ تو یہ استعمال ہوتا ہے. اور فعل ماضی کہاں ہے؟ فعل ماضی جو ہے وہ ایک جگہ استعمال ہوا. آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ کون سی جگہ ہے؟ عفونا. پہلی آیت میں وکنتم. کنتم بھی فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی ہے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی دی، یہ بھی فعل ماضی ہے. اور جو بلو میں ہے یہ فعل مضارع ہے. لیکن ہم جو پڑھ رہے تھے وہ جو لفظ ہے وہ ہے ثم، پھر. ثم تو پریپوزیشن ہے نا؟ جی پری پوزیشن ہے. تو آج ہم نے ورب کے ساتھ کچھ پری پوزیشنز بھی سیکھی ہیں. کون کون سی پری پوزیشن سیکھی ہیں؟ وہ جو سب سے فرسٹ پیج میں ہے، اموات جو کیا میں ہے؟ انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا. اموات اموات جو ہے وہ ناؤن ہے، ناؤن ہے. موت، جس بھی لفظ پر تنوین آ جائے، دو زبر، دو زیر یا دو پیش، وہ کنفرم ہے کہ وہ ناؤن ہے، کیونکہ پری پوزیشنز پر تنوین نہیں ہوتی، اور جتنے بھی ورب ہیں ورب پہ بھی کبھی بھی تنوین نہیں آتی. تو یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک الگ سے ایک بات ہے کہ تنوین یا الف لام جہاں بھی ہوگا وہ سب کے سب ناؤن ہوں گے. جیسے اموات کے اندر تنوین ہے، السماء کے اندر الف لام ہے، یہ والا الملائکہ میں، اور العجل میں، الذی میں. تو یہ تمام کے تمام ناؤن ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا. هو الذی، وہ ہے جو. میں کیوں کہہ رہا ہوں وہی ہے جو؟ کیونکہ ہوا بھی ہے اور خلقہ کے اندر بھی ایک ہوا ہے. وہی ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، تمہیں نہیں، بلکہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. جو چیز پیدا کی ہے وہ بھی آگے آ رہی ہے. هو الذی، وہی ہے جو خلقہ، جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. جمیعاً، سارا کا سارا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ گرینری اور ایگریکلچر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمادات بھی ہیں، یہ سٹونز بھی ہیں ہر طرح کے، پھر کتنی طرح کے معدنیات بھی ہیں، وہ تمام چیزیں بھی ہیں. تو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. ثم استوى، اور پھر اس نے استوا فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف. استوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا یا بیٹھنا، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، زمان سے پاک ہے. تو اب استوا کا کیا حقیقی معنی ہے اللہ جانے. تو ہم کہتے ہیں ثم، پھر استوا فرمایا. یہی لفظ ہم نے دوبارہ ریپیٹ کر دیا، استوا فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہے تمہارے لیے زمین میں بنایا، اور پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، یا آسمان کی طرف توجہ فرمائی، یا استوا فرمایا، یہ لفظ ہم کہتے ہیں. اور مزید اگلے درس میں انشاءاللہ لفظ استوا پر مزید بات کریں گے. استوا پر ابھی بات باقی ہے، ثم کی آیات باقی ہیں مزید، اور جو اس سے پہلے جو لفظ ہم پڑھ رہے تھے اذ اور اذا، اس کی بھی چند آیات باقی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سوال ہے. سوال بے شک آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر. حضرت یہ جو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم اس کو